بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدقت یا رب العالمین۔ ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمامی حبامل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ۔ قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے آیت مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ خالق عز و جل قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب بھی دین سنا کریں تو ساتھ عمل کی توفیق ضرور مانگا کریں، کیونکہ سنتے سنتے بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن ساری زندگی عمل کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس سے توفیق مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے دین سننا صرف نعروں کی حد تک اور واہ واہ کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ آپ توفیق مانگ کے دیکھیں، جس دن اللہ نے توفیق دے دی، ماضی صاف بھی ہو جائے گا، آئندہ آنے والی زندگی ستھری بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سے توفیق ضرور مانگا کرے۔ کوئی بھی کام رکا ہو نا، اپنے رب سے توفیق مانگ کے دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، حیا، کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو خالی موڑ دوں۔ اللہ کو حیا آتی ہے، مانگنے والا خالی چلا جائے تو رب کو حیا آتی ہے۔ اس لیے جب بھی دین سمجھنے کے لیے بیٹھیں، سننے کے لیے بیٹھیں تو اللہ سے عمل کی توفیق ضرور مانگا کریں کہ اللہ تو توفیق دے دے کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر بھی کر لیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی پڑھتے بھی ہیں، دین پڑھاتے بھی ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے پڑھاتے پڑھاتے پڑھتے پڑھتے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیشہ عمل کی توفیق مانگا کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ دو مختلف مقامات سے پڑھی ہیں، پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ جب تک انسان خود کو نہیں بدلتا، اللہ بھی پھر اس کی حالت نہیں بدلتا۔ اب ہم ہر چیز تقدیر پہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار جب اس نے چاہنا تبھی ہونا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے کہ پہلے تم اپنی حالت کو بدلو، پھر رب تمہاری حالت کو بدلے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جس کی تم کوشش کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ انسان جب تک اپنی حالت نہ بدلے، اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ تیسری میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اپنے آپ کا خود محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنا محاسبہ پہلے کر لو۔ سال بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہے ہیں، ابھی یہ سال بھی ہم سے کچھ دنوں کے بعد رخصت ہو جائے گا، تو ہم ایک کہتے ہیں یار سال بڑی جلدی بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سال تو ہر سال بدلتا ہے لیکن ہم نہیں بدلتے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، سال تو اگلے سال بھی بدل جائے گا، اس نے کون سا رک جانا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلو گے، رب تمہاری حالت نہیں بدلے گا۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ جب صحابہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو انہوں نے جمعہ پڑھانے کے لیے جناب عمر فاروق کو خط لکھا مدینے میں کہ ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے، ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، ہم یہاں پر امن ہیں، پرسکون ہیں، اور بیت المقدس اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔
آپ تشریف لائیں اور یہاں پر آ کے جمعے کی نماز پڑھائیں تاکہ عالم کفر کو پتہ چلے کہ مسلمان دوبارہ اپنے قبلے پہ قابض ہو گئے۔ جناب عمر فاروق کو مدینہ المنورہ میں صحابہ کا خط ملا کہ بیت المقدس جمعے کے لیے جانا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام لیا، بیت المقدس پہنچے۔ بڑی تفصیلی حدیث پاک ہے، میں بس اس کا جو اس موضوع کے ساتھ تعلق ہے بس وہ حصہ بیان کرتا ہوں۔ جب بیت المقدس پہنچ گئے تو یہودی اور عیسائی جو بڑے بڑے ان کے پادری تھے، ان کے لیڈر تھے، اب وہ کوئی ترکیب بنا رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو دوبارہ حملہ کر کے ختم کیا جائے اور دوبارہ قبضہ کیا جائے۔ اب ان کی میٹنگ جاری تھی تو ایک پادری نے یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ جب یہ مسلمان جمعے کی نماز کے لیے گھروں سے نکلیں گے نا اور مسجد اقصیٰ کی طرف جائیں گے، بیت المقدس کی طرف جائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بنا سوار کے اچھے لباس، اچھے زیورات پہنا کے گلی کے کناروں پہ بٹھا دو، اور اگر یہ مسلمان ان عورتوں کی طرف مائل ہو گئے تو جیسے ہی عورتیں ان کی طرف بڑھیں گی ہم دوبارہ پیچھے سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر کے دوبارہ قبضہ لے لیں گے۔ اب جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا، تو ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی عورتوں کو بنا سوار کے ان رستوں پہ بٹھایا جہاں سے گزر کے صحابہ کرام نے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا۔ اب جب صحابہ کرام ان گلیوں سے گزرے تو عورتیں بن سور کے گلیوں کے کناروں پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی تو حضور کے تربیت یافتہ تھے نا، حضور کے زیر سایہ رہتے تھے۔ آج کسی کامل کی نگاہ ہو جائے تو وہ بندے کو بندہ بنا دیتا ہے، تو جن کی نگاہیں اور ان کی نگاہوں کے اندر حضور کی نگاہیں ہوں، جو حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہوں۔ آج ہر بندے کو فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں ادارے سے پڑھا ہوں، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں کہ میں فلاں ادارے سے پڑھا ہوں، میں فلاں ادارے سے پڑھا ہوں۔ صحابہ جو تھے وہ مدرسہ محمدیہ سے پڑھے ہوئے تھے، وہ حضور سے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اب جب صحابہ کرام وہاں سے گزرے تو صحابہ نے اپنی نظریں جھکائی اور چلے گئے۔ اب یہ میں نے سارا واقعہ اس جملے کے لیے سنایا جو گزرنے کے بعد ان کے لیڈر نے کہا تھا، یہودیوں کے لیڈر نے ایک جملہ کہا تھا، عیسائیوں کے پادریوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ صرف وہ جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا تھا، جب تک مسلمان اپنے نبی کے راستے پہ رہیں گے، جب تک مسلمان اپنے نبی کے راستے پہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کا مقابلہ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے کہ یہ ہر کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم نے رستہ نبوی کو چھوڑ دیا، پھر مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا۔ یہ نیا سال جو ہوتا ہے نا، ایک بات کو یاد رکھیں، نئے سال کی مبارک دینا کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اب کسی کو بھی وہ چاہے انگریزی سال ہو چاہے اسلامی سال ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ انگریزی سال کی ابتدا کب ہوئی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ آپ کسی کو مبارک دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں جو غیر شرعی کام ہے پابندی ان کے اوپر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کبھی کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا شرمندہ میں اس بات پر ہوتا تھا کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور اس دن میں نے اپنے رب کو راضی نہ کیا ہوں۔ اس سے زیادہ شرمندگی مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے سنانی ہے اور گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم غیر مسلموں کے طریقے پہ قدم با قدم چلو گے، حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی سوراخ میں گھسے گا نا تو تم بھی اس کے پیچھے چلتے چلتے اسی سوراخ میں گھس جاؤ گے، کہ تم ایک ایک قدم غیر مسلموں کے طریقے پہ چلو گے۔ آج ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے گھر میں جو آوازیں ٹیلی ویژن سے گونجتی ہیں وہ ساری کی ساری یہودیوں کی ہوتی ہیں، نصرانیوں کی ہوتی ہیں، ان کا پلان ہوتا ہے اس کے پیچھے۔
اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں میرا پتر حافظ قرآن بنے، میرا پتر عالم دین بنے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، ایک دل میں ایک وقت میں یا نور ہو سکتا ہے یا اندھیرا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ کہے کہ میرا آدھا دل نور میں ہے آدھا دل اندھیرے میں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں ایک ہی چیز رہے گی۔ آپ نسلوں کو ماحول گھر میں وہ دیں جو اسلام کے بالکل برعکس ہے، اور بعد میں آپ توقع کریں کہ آپ کی نسلیں آپ کے لیے بخشش کا سامان پیدا کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں سال گزر گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اصل میں ہم ایک سال اپنی قبر کے اور قریب ہو گئے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا ہو رہا ہے، کیونکہ بالآخر اس نے قبر کی طرف جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، کیونکہ جس دن ہم آئے تھے اس دن ہمارے پاس مہلت زیادہ تھی قبر تک جانے کی۔ کسی کی اب 20 سال گزر چکی ہے، کسی کی 30 سال گزر، کسی کی 50 سال گزر گئی ہے۔ اب وہ دن بہ دن چھوٹا ہو کے قبر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو مدت تھی وہ چھوٹی ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو نیا سال ہوتا ہے وہ ہمیں ہماری قبر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ آخری بات، اور میں آپ کے سوالات کی طرف جاتا ہوں۔ پاکستان سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا تھا، آرمی کے خلاف کیس تھا۔ تو جب وہاں پہ عدالت میں ایک آرمی آفیسر کی حاضری ہوئی تو جج نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس وقت بارڈر کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس وقت آرمی آفیسر نے ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ہے۔ اس آفیسر نے کہا تھا کہ جج صاحب، اگر ہم بارڈر کو فتح کر بھی لیں، جنگ جیت بھی جائیں، تو ہم اس کے باوجود جنگ ہار جائیں گے۔ تو جج نے بڑا سیخ پا ہو کے بڑے غصے میں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم اگر بارڈر فتح بھی کر لو، دشمن کو زیر بھی کر لو، اس کے باوجود تم جنگ کیسے ہار جاؤ گے؟ تو اس آرمی آفیسر نے کہا تھا کہ جج صاحب، اصل بات یہ ہے، ہمارا نوجوان پہننا ان کے مطابق چاہتا ہے، زندگی ان کے طریقے کے مطابق چاہتا ہے، کھانا پینا ان کے مطابق چاہتا ہے، اپنے رسم و رواج ان کے مطابق چاہتا ہے۔ تو اس آرمی آفیسر نے کہا جج صاحب، جنگیں بارڈر فتح کرنے سے نہیں جیتی جاتی، اپنی تہذیب بنانے سے جیتی جاتی ہیں۔ آج ہم اپنی طرف دیکھیں، اپنی نسلوں کی طرف دیکھیں، ان کی زبان کس چیز پہ گنگناتی ہے، ان کا لباس کس کے مطابق ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس کے مطابق ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شادی پہ پوچھتے ہیں، اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، باپ سے پوچھتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں ہاں جی ہو گئی ہے۔ تو بچے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے آگ کے ارد گرد چکر تو لگائی نہیں ہے، ان کی شادی کیسے ہو گئی؟ تو جو صورتحال ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ نیا سال ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی سے ایک سال کو اور کم کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم بڑے نہیں ہو رہے۔ ہماری دن بہ دن جو قبر کی طرف مہلت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنی قبر کو یاد کریں۔ گزشتہ جو رات گزری ہے تو ایک جگہ پہ جنازہ پڑھنے جانا تھا، تو کچھ بچے میرے ساتھ تھے، تو جنازہ کچھ لیٹ ہو گیا تو ہم قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ایک بچے سے کہا، میں کہا دیکھو یار، ہزاروں قبریں ہیں، لوگ جو کہتے تھے میں نہ ہوا تو انج ہو جائے، میں نہ گیا تو انج ہو جائے گا۔ میں کہا دیکھو یار، ہزاروں قبریں، صرف سانس نکلنے کی دیر ہے، ایک سانس نکلا اور بندہ مٹی کے نیچے چلا گیا، سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رک جاتی ہے، لیکن ہم جاتے وقت بعض اوقات اپنی نسلوں کے اوپر اتنا ظلم کر جاتے ہیں۔ میں ان کو بتا رہا تھا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک انتقال ہو گیا بابا جی کا، تو باپ کی میت سڑک کے اوپر پڑی ہوئی تھی، گلی میں بھی نہیں، سڑک کے اوپر، اور بیٹے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے جوتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، سگے بیٹے تھے، سگے بھائی تھے۔ اب لڑائی کس بات پہ تھی؟ ایک کہتا کہ ابو نے جاتے وقت کہا تھا کہ فلاں رشتہ دار میرا منہ نہ ویکھن دینا، دوسرا کہتا ہے ہن آ گیا تے انہوں ویکھن دے، پہلا کہتا جب پیو نے کہا تو میں نہیں ویکھن دینا۔ بعض اوقات ہم اپنی نسلوں پہ اتنا ظلم کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا۔ ہم سال گزار لیتے ہیں، سال بدل گیا، کیا ہم بدلیں؟
کسی کی زندگی کے 30 سال بدلیں، کسی کے 40 سال بدلیں، ہم نے خود کو بدلیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، صرف سانس نکلنے کی دیر ہے۔ بندہ کہتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو گئی، میں کہتا ہوں نہیں، جس دن آنکھیں بند ہوتی ہیں حقیقت میں کھلتی اس دن ہے۔ اس کو پتہ ہی تب چلتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو بس میں ایک جملہ بول کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ایک بات کو یاد رکھیں، ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں ایک تنکا بھی گر جائے گا نا تو ہم اس کو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ ہندو لوگ ہیں وہ اپنے مندر کو صاف رکھتے ہیں، عیسائی ہیں وہ اپنے چرچ کو صاف رکھتے ہیں، یہودی ہیں اپنے کلیسا کو صاف رکھتے ہیں۔ سب نے کہا کہ جی ہمارے معبود کا گھر ہے، ہمارے خدا کا گھر ہے، ہم نے اس کو اس لیے صاف رکھا ہوا ہے۔ ہم بھی مسجد اس لیے صاف رکھتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ بھی صاف ہے کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ وہاں رہتا نہیں ہے۔ اللہ نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں، نہ کلیسا میں ہے۔ خدا تو وہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ اب مندر بھی صاف کر لیا، مسجد بھی صاف کر لی، کعبہ بھی صاف کر لیا، کلیسا صاف کر لیا، چرچ صاف کر لیا کہ خدا کا گھر، لیکن خدا تو وہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ اور جس دل کے اندر خدا رہتا ہے وہ دل سارے کا سارا ہی گندا ہے۔ ہم مسلمان ہو کے، حضور کے غلام ہو کے، رب کے گھر کو گندا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کے گھر کے اندر اتنی غلاظتیں ہم نے پھینکی، کبھی بغض کی غلاظت، کبھی حسد کی، کبھی کینے کی، کبھی کدورتوں کی، کبھی غیبت کی، کبھی چغلی کی۔ مسلمان کے خلاف دل بغض سے بھرا ہوا ہے، اور کہنے کو ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے تم ایک نماز پڑھو، نماز تمہیں بے حیائی سے روک لے گی۔ 40 سال نماز پڑھنے کے بعد آنکھ صاف کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی عادت کو دہرایا، عادت کے سجدے کیے ہیں، عادت کا رکوع کیا ہے۔ رب کا گھر اتنا گندا کر کے ہم کس گمان میں ہیں؟ کبھی تصور کیا رب کا گھر گندا کر کے رب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے؟ بس اس گمان میں بیٹھے ہوں میں نہیں جانا وہ کو، انہیں جو کتنا مینوں پتہ نا، میں وہ کو نہیں جانا۔ ایک بات کو یاد رکھو، صرف سانس نکلنے کی دیر ہے۔ اس کا نکل گیا تو تم اس کے جنازے میں جاؤ گے، تمہارا نکل گیا وہ تمہارے جنازے میں آئے گا۔ وہاں پہ آ کے مگر مچھ کے آنسو بہانے کی کیا حاجت ہے؟ ساری زندگی آپس میں بولے نہیں ہوتے، بات نہیں کی ہوتی، اور مرنے کے بعد چار پی ہلا ہلا کے تو بولدا کیوں نہیں، تو بولدا کیوں نہیں؟ اور جب بولتا تھا تب اس سے آ کے بولتے نا، بعد میں اس کی چار پی ہلا ہلا کے تو بولدا کیوں نہیں؟ ساری زندگی بولنے کی طاقت ہی تب اس کو بلایا نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے حج کرنے جانا، میں نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نا حج کرنے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنا دل صاف کر لے۔ کیوں؟ کعبے کا چکر اس لیے لگاتے ہیں وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور دل صاف اس لیے کرو کہ وہاں سے رب کا گزر ہے۔ رشتہ داروں سے ساری زندگی کلام نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ رشتے داری توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اپنے اپنے گمان کے مطابق تعلقات توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا وجہ کیا ہوتی ہے؟ فلاں موقع پہ اس نے ایسے کہا تھا، فلاں موقع پہ اس نے ایسے کہا تھا۔ اچھا باہر ہم خاندانوں کی صلح کروانے جاتے ایک مثال دیتے ہیں، یار چل جڑا جھکدا پھل بھی تے انہوں لگدا نا، اور جب اپنے خاندان کی باری ہو تو کہنے لے مولوی صاحب نوں کی پتا انہیں میرے نال کی کیتا، کہنے تانوں کی پتا ہوئے میرے نال کتنا ظلم ہویا، تانوں کی پتا ہوئے؟ جیسے مولوی تو اس مخلوق کا حصہ ہی نہیں ہے نا، الگ ہی مخلوق ہے، کسی الگ دنیا سے ہی اور الگ دنیا مولوی چلے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے نا، اللہ اس کو جنت میں پہلے بھیجے گا۔ مطلب صلح کرنے والا جنتی ہے یار۔ ساری زندگی رب کا گھر گندا کرو گے تو رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤ گے یار؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، ایک لمحے کے لیے تھوڑا تصور کر لیں، شاید میری بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے، شاید کوئی زبان میں تاثیر بن جائے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ہم غسال کے سامنے جس نے ہمیں غسل دینا ہے، پتہ نہیں غسل بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو غسل، کفن، دفن، جنازہ مل جائے، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے، میرے کہنے پہ تھوڑا ذہن میں ایک نقشہ تو دہرائیں، یار جب ہم پھٹے میں پڑے ہوں گے
نہلانے والا ہاتھ یوں چھوڑے گا ایسے گر جائے گا، یہ ہاتھ چھوڑے گا یہ ایسے گر جائے گا۔ ہم تو اپنا ہاتھ بھی اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکیں گے۔ کبھی تصور تو کرو، جب چٹے کفن کے ہمیں باندھ کے دفنایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے یار؟ آج ایک لمحے کے لیے اندھیرا ہو جائے نا تو خوف آتا ہے، جلدی جلدی موبائل کی ٹارچ آن کرتے ہیں کہ جلدی جلدی روشنی ہو۔ کبھی تصور کیا منو مٹی کے تلے جانا ہے اور وہاں پہ روشنی صرف اچھے اعمال کی ہے اور کوئی روشنی نہیں ہے۔ ہم رب کا گھر گندا کر کے کیا کریں گے جا کے یار؟ ایک لمحے کے لیے تصور ضرور کرنا کہ جب ہمارے ناک میں، ہمارے منہ میں، کانوں میں روئی رکھی جائے گی اور ہمارے کفن کو باندھ دیا جائے گا۔ آج ہمیں اپنے خاندان پہ، اپنے نام پہ بڑا گھمنڈ ہے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان سے چھینی جاتی ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ فلاں صاحب کہاں ہے، سب پوچھیں گے میت کہاں ہے۔ جس نام کی خاطر ہم سب کچھ کرتے ہیں نا، مرنے کے بعد پہلی چیز جو انسان سے چھینی جاتی ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اگر کسی کا نام شہروز ہے، اخلاق ہے، کوئی بھی نام ہے، جب وہ آپ کے جنازے پہ کوئی آئے گا تو وہ یہ تو نہیں پوچھے گا اخلاق صاحب کہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلے جس نام کی خاطر آپ نے تعلقات بگاڑے ہوئے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کا وہ نام آپ سے چھین لیا جائے گا۔ آپ کس چکر میں ہیں؟ کوئی آپ سے آ کے یہ پوچھے گا جی میاں صاحب کہاں پہ ہیں، بٹ صاحب کہاں پہ ہیں، جٹ صاحب کہاں پہ ہیں؟ برادریوں پہ مان ہے نا۔ کون پوچھے گا کہ آ کے جٹ صاحب کہاں گئے ہیں، بٹ صاحب کہاں گئے ہیں، شاہ صاحب کہاں گئے ہیں، ارائی ہے، مغل ہے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی نے ہمارا نام نہیں لینا۔ صرف ایک چیز پوچھیں گے، میت کہاں پہ، جنازہ کہاں پہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے آج تصور ضرور کرنا کہ آج جس گمان میں گھومتا پھرتا ہوں، کوئی گل نہیں، انہوں نے احساس ہوئے گا تو آپ ہی سمجھ جان گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، وہ سمجھے نہ سمجھیں، جب موت کا فرشتہ آئے گا تجھے سمجھ ضرور آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا تھا۔ کوئی بندہ یہ عذر نہیں پیش کرے گا کہ میرے تک دین نہیں پہنچا تھا۔ کیوں؟ کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین ایسا دین ہے کہ وہ ہر امیر اور ہر غریب، حتیٰ کہ میرا دین چھوٹی سی چھوٹی جھونپڑی میں پہنچ کے رہے گا۔ یہ دین مصطفیٰ کی خاصیت ہے۔ کوئی جھونپڑی بھی ایسی نہیں ہوگی پوری زمین پہ جہاں پہ حضور کا دین نہیں پہنچے گا۔ دین ہر جگہ پہنچے گا، ماننا نہ ماننا وہ ہماری سردرد ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ بعض اوقات بھلا کیا ہوتا ہے، اب اگلی بات سن لیں، یقین کرو مفتی صاحب میں بڑی بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ باز ہی نہیں آتا۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ نا رسول کریم کی بارگاہ میں بڑا توجہ طلب اور ہنسی والا مسئلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرا ایک چچا کا بیٹا ہے، چچا زاد بھائی ہے، میں جب بھی اس سے بلائی کرتا ہوں نا وہ مجھے اذیت ہی دیتا ہے۔ اب میں نے بھی قسم کھا لی ہے، جین جو وہ کرے گا میں بھی اونجی کرنا ہے۔ ہمارا بھی یہی سیاپا ہے، جنہ کے وہ ملتا میں بھی انہیں کے ملنا، جین جو وہ کرے گا میں بھی اونجی کرنا۔ یہ سیاپا ہمارے دور میں بھی ہے۔ اب وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے قسم کھا لی ہے، قسم کہ جیسے وہ کرے گا میں بھی ویسے کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو معاف نہیں کر دیتا؟ عرض کرنے لگے اصل میں نے قسم کھا لی ہے۔ فرمایا تو ایک کام کر، قسم کا کفارہ دے لے اور جا کے پھر صلح کر لے۔ قسم کا کفارہ دے لے یار، لیکن جا کے پھر صلح کر اس سے، کیونکہ رسول کریم نے کیا فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں، یار یہاں تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ پڑوسی کو اذیت دو گے تو جنت نہیں ملے گی، تو جو سگا خون ہو، کتنا عرصہ ہو گیا بہنوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ہی نہیں رکھا، تڑپتی ہیں وہ اپنے گھر میں کہ ماں باپ کے بعد بھائی کبھی آ کے مل لے، عید کے عید آ جائے، نہیں جاتے۔ بھائی نکما بھی ہو نا، نکھٹو بھی ہو، لیکن بہنوں نے اپنے سسرال میں ان کی عزت بڑی بنائی ہوتی ہے، میرا بھرا انجدہ ہے، میرا ویر انجدہ ہے، اور ویر سال بعد بھی بہن کے گھر نہیں جاتا۔ یقین کرو بھائی ایک جوڑا اپنی بہن کو دیا ہے نا عید کے موقع پہ، تو وہ سارے سسرال میں بار بار دکھاتی ہے میرا بھرا ایسے میں نے جوڑا دے کے گیا۔ کبھی تصور تو کرو یار، بہنیں ہمارے پیار کے لیے ترستی ہیں،
میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دینے لگا ہوں. آپ چاہتے ہو نا زندگی میں سکون ہو، ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. آج گھر میں جا کے نا اپنے باپ کو صرف گلے لگانا. ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا ماں کو سارے گلے ملتے ہیں، باپ کو کوئی نہیں ملتا. اور جس دن آپ باپ کو گلے لگاؤ گے نا باپ کی آنکھوں میں آنسو خود ہی آ جائیں گے. باپ تڑپتا ہے ایک بار یا تڑپتا ہے کہ میرا پتر مینوں ملتا بھی نہیں. وہ ظاہری طور پہ رویہ تھوڑا سخت رکھتا ہے. قسم خدا کی یار باپ تڑپتے ہیں کہ میرا پتر مینوں ملے تو صحیح یار. آپ اس باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جس نے آپ کی خاطر اپنے مالک کی گندی گالیاں سنی ہوتی ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں یار. وہ ساری زندگی اس ذلت میں گزارتا کہ میری اولاد اچھی پل جائے یار. خدا کی قسم باپ کو سینے لگا کے دیکھو، اس باپ کی دھڑکن تیز نہ ہے تو مجھے بٹانا آگے یار. باپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے کہ میرا پتر مینوں سینے لا رہے ہیں. اس باپ نے ہماری خاطر کیا نہیں کیا یار. آج ساری محبتیں ساری شفقتیں صرف ماں کے لیے رہ گئی. اللہ نے ہمیں گاڑی دے دی، ہم نے پیچھے لکھ رہی ہے میری ماں کی دعا ہے. اکثر لوگوں نے موٹر سائیکل پہ لکھا ہوتا ہے، گاڑی کے پیچھے لکھا میری ماں کی دعا ہے. تو کیا باپ کی بد دعا شامل تھی اس کے اندر؟ پیسے تجھے تیرے باپ نے نہیں دیے تھے؟ ساری زندگی باپ اس محبت میں تڑپتا رہتا کہ کاش میرا پتر میری گل منے. اب تو یہ صورتحال آ گئی، قسم خدا کی ماں اور باپ روتے ہیں اور بلا کا کہتے ہیں مفتی صاحب تانوں قسم لگے میرا نام نہ لینا لیکن میرے پتر نو سمجھانا کہ میرے نال اوکھا نہ بولیا کرے. انہیں ایک باری کہنا کہ پیو دکی اچھی نہ بولیا کرے. ان سے پوچھ کے دیکھ باپ کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھ کے دیکھی جو عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے اور اس کو سینے لگانے والا باپ نہ ملے، اس سے پوچھ کے دیکھی باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے. یہ باپ کا سایہ ہوتا ہے جو ساری زندگی ہمیں نا ڈھانپ کے رکھتا ہے. جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے نا خدا کی قسم لوگ پھر یتیم کہتے ہیں. اس سائے کی قدر کر لو یار. ایک باری اپنے باپ نو سینے لا کے وینا خدا سے کہ تمہیں بڑا سکون ملے گا. آپ تڑپ جاؤ گے یار. ان سے پوچھ کے دیکھنا جن کے گھر میں باپ بھی نہیں ہے سینے لگانے کے لیے کیا کریں، کہاں پہ جائیں. وہ قبروں پہ جا کے روتے ہیں کاش اج میرے سر تے میرے پیو دا سایہ ہوندا. یہ صرف باپ ہوتا ہے، صرف باپ ہوتا ہے جو کہنا پتر ہے تو گھبرانا نہیں تیرا پیو ہلی جیوندا ہے. یہ صرف باپ ہوتا ہے. ہمیں نا آج ایک لت لگ گئی ہے. انسان جب کمانا شروع کرتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ میرے پیسوں پہ پل رہا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، آج ہماری کمائیوں کی برکت بھی اس لیے ختم ہوئی کہ ہماری کمائی میں ہمارے ماں باپ کا حصہ نہیں ہے. جب ماں ہمیں چھوٹے ہوتے ہوئے بازار لے کے جاتی تھی نا تو گندی سڑک کے اوپر بیٹھ کے نا ایک جوتا پکڑتی تھی چھوٹا سا اور سڑک پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کے پاؤں میں پہنا کے بلا کہتے میرے پتر نو سونا لگا کہ نہیں لگا. وہ ماں سڑک پہ بیٹھ کے ہمارے پاؤں میں جوتے پہناتی رہی. تم نے کبھی اپنی کمائی سے ایک چادر لے کے اس کے کندھے پہ رکھ کے پوچھا ماں تجھے کیسی لگی ہے؟ آج ہر بندہ ہوتا ہے جی کاروبار نہیں چل رہے، کام نہیں ہو رہا، ترقی نہیں ہو رہی، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. لکھوانا تو لکھوا بھی لو، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنی کمائی کا 1% ہر مہینے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، پھر بتانا برکت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پرانے وقتوں میں بادشاہوں کو نذرانے نا یوں کشکول بنا کے دیتے تھے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوتے تھے اور بادشاہ اگر ہاتھ لگاتا یا اٹھا لیتا تو سمجھو کہ نذرانہ قبول ہو گیا. اس کی سادہ مثال آج کے دور میں پیر اور مولوی ہیں، ہاتھوں ہاتھ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. بادشاہوں کو نذرانے کشکول بنا کے، پیروں کو اور مولویوں کو نذرانے ہاتھوں ہاتھ، اور ماں باپ کو جیب خرچ ایسے دیتے ہو کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو اور ماں باپ کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو. تم ماں باپ کو بیکاری سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں دلی سکون ملے ایک نسخہ آزما کے دیکھو. اپنی تنخواہ ایک بار اپنے کشکول میں رکھ کے اپنی ماں اپنے باپ کے سامنے پیش کرو کہ ماں جی جتنے چاہے دن رکھ لو. خدا کی قسم ماں اگر چادر سے اپنے آنسو پوچھ کے یہ نہ کہے پتر سانو تہاڈی کمائی نہیں چاہیے، ساڑھے نہ صرف سکون نہ بولیا کرو. خدا کی قسم ماں باپ تڑپ جاتے ہیں یار.
ماں باپ کو ہمارے پیسے نہیں چاہیے، ان کو ہماری شفقت چاہیے، ہمارا پیار چاہیے یار۔ ہم اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ آج کوئی بڑا نوجوان نہ کہتا میرے میں بڑی طاقت ہے، میں بڑا تگڑا جوان ہوں، ایک 5 کلو کا پتھر لے کے کھڑا ہو جائے ہاتھ ایسے کر کے، بڑا بھی جوان ہوگا نا 2-3 منٹ کے بعد اس کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا، وہ 5 کلو کا پتھر نہیں اٹھا سکتا 5 منٹ تک۔ تصور کر تیری ماں نے تجھے 9 ماہ اٹھایا تھا، اس نے بڑی غمیاں چھوڑی تھی، بڑی خوشیاں چھوڑی تھی کہ میرے پتر نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جس ماں نے تیرے لیے اپنے رشتے چھوڑ دیے تھے، جس ماں نے تیری لیے تیری خاطر اپنی خوشیاں چھوڑ دی تھی، اور 9 ماہ تک وہ احتیاط سے سوتی تھی کہ میرے پتر نو اذیت نہیں ہونی چاہیے، آج وہ بیٹا اگر ماں سے آنکھیں اٹھا کے بلند آواز سے بولے اور کہے ماں تینوں سمجھ نہیں آندی، کیوں اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہو؟ آج بیٹا اپنے باپ سے اپنی تنخواہ چھپاتا ہے، کبھی تصور کر تیرا ہونا بھی تیرے باپ کی وجہ سے ہے۔ آج ماں دوسری بار خرچہ مانگ لے نا تنخواہ میں سے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں جی خالی تمہیں کل تے پیسے دیتے سی، چھوٹے ہوتے کبھی ماں نے یہ کہا تھا تجھے کل میں نے نئی چیز لے کے تو نے پھر نہیں مانگ لی ہے؟ ہماری کمائیوں میں برکت تب آئے گی جب ہماری کمائیوں میں ہمارے ماں باپ کا حصہ ہوگا۔ اب ماں باپ اگر چلے گئے ہیں تو وہ کیا کریں؟ آپ اپنی کمائی کا 100 روپیہ 200 روپیہ جتنی آپ کی طاقت ہے ہر مہینے ان کے نام کا کسی مسجد میں کسی مدرسے میں دیں۔ آپ اپنی کمائی میں سے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم باقی کمائی پاک بھی ہو جائے گی، اس میں برکت بھی ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں کریں گے گارے 1 سے 2 بن جائیں گے، گاڑیاں 1 سے 2 بن جائیں گی، لیکن زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر پیسے میں سکون ہوتا تو اس وقت لاکھوں پتی کروڑ پتی وینٹیلیٹر میں پڑے ہوئے ہیں، پیسے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ ڈاکٹروں کے ترلے کرتے ہیں کہ میرے پیو نو ٹھیک کر دیو۔ پیسوں میں میرے بھائی سکون نہیں ہے۔ جو جوان آج اس دوڑ میں لگے ہوئے نا پیسہ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پیسے میں عزت ہوتی تو کروڑ پتی جیلوں میں نہ ہوتے، پیسے میں عزت ہوتی تو سیاستدان باہر نہ بھاگے ہوتے۔ ہم کسی غلط فہمی میں ہیں، اس واسطے اپنے ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھایا کرو یار، ان کے آگے اونچی نہ بولا کرو یار۔ ماں باپ نے بڑی مصیبتیں جھیل کے ہمیں پالا ہوتا ہے، خدا کی قسم باپ کا فون آتا ہے کہنا مفتی صاحب میرے پتر اس نے کہا تمہیں شکایت میں لائی سی، لیکن بس انہوں نے کہنا کہ گھر اچھی نہ بولیا کرے۔ تصور کر تیرے پیشاب کے کپڑے تیری ماں دھوتی ہے، تیری غلاستیں تیری ماں نے دھوئی ہے، اور تو اسی ماں نو کہنا ماں تینوں سمجھ نہیں آتی۔ خدا کے واسطے ماں باپ کی قدر کر لو یار۔ یہ ماں باپ کے آگے اونچا بولنا، ان سے بد کلامی کرنا، بدتمیزی کرنا، اپنے ہاتھوں سے جنت تباہ کر رہے ہو۔ آپ وقت کے غوث بھی بن جاؤ، ماں باپ کا ادب نہیں ہے تو جنت نہیں ہے۔ اب جس مرضی دوڑ میں لگے رہو، اگر ماں باپ کا ادب نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ ساری زندگی ٹکرے مار کے گزار دو گے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ میں نے کل ایک واقعہ سنا تھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک دن نا آپ اپنی والدہ کے پاس سیر کرنے لگے، ماں جی ایک طرف اللہ ہے ایک طرف آپ ہیں، اگر آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا، اگر میں آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا تو رب کو راضی کیسے کروں گا؟ اگر آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں اور قیامت کے دن گرفت نہ فرمائیں، آپ مجھے معاف کر دیں کہ میرے سارے حقوق بایزید کو معاف ہیں، رب کو میں راضی کر لوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے بایزید تجھے میرے سارے حقوق معاف ہیں، جا تو اپنا رب راضی کر لے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال جنگلوں میں رہا، مراقبہ مجاہدہ مشاہدہ سب کچھ کر کے دیکھا، داڑھی مٹی سے بھر گئی، سر کے بالوں میں مٹی جم گئی۔ 12 سال کے بعد اپنے علاقے سے گزر ہوا، 12 سال کے بعد تو دل میں خیال آیا بایزید چلتے چلتے ماں کو تو مل لے، ماں کو سلام ہی کر لے۔ بایزید فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ آیا تو رات کا وقت تھا اور سرد رات تھی، سخت سردی تھی۔ دروازے پہ دستک دینے لگا تو ہاتھ روک لیا کہ ماں سو رہی ہوگی، ماں کی نیند خراب نہ کروں، اور گھر کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ سخت رات تھی، سخت سردی تھی۔
بایزید فرماتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوا نا تو گھر کے باہر جو نالی تھی اس میں پانی بہتا ہوا آیا، تازہ پانی آیا، تو میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کا وضو کر رہی ہے۔ 12 سال کے بعد اپنے گھر آئے تھے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بایزید رک میں وضو کر کے آتی ہوں۔ یار بچہ صرف اپنی گلی میں انٹر ہو نا ہارن دے تو ماں کہندی فلانا پتر آیا۔ یار ماں تو وہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کی بیل بجاؤ تو سمجھ جاتی ہے کہ کیڑے پتر نے بجائی ہے، وہ قدموں کی آہٹ سے سمجھ جاتی ہے کہ میرا کون سا بیٹا آ رہا ہے۔ فرمایا بایزید رک میں وضو کر کے آتی ہوں۔ وضو کر کے دروازہ کھولا، اب سامنے ماں آئی تو بایزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ماں نے بایزید کا حال دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داڑھی مٹی سے بھری ہوئی، سر کے بالوں میں مٹی جمی ہوئی، جنگلوں کی خاک جمی ہوئی، اور ماں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اللہ تو بایزید کو ابھی تک نہیں ملا، تو میرے بایزید کو ابھی بھی نہیں ملا۔ بایزید کہتے ہیں کہ 12 سال کے جو پردے پڑے ہوئے تھے نا، جو عبادتوں سے نہیں اٹھے، صرف ماں نے کہا کہ تو رب ابھی بھی نہیں ملا، تو خدا نے میری آنے والی ساری منزلوں کو ایک دعا میں کھول دیا تھا۔ آپ کس چکر میں ہیں؟ رسول کریم آپ کا فرمان ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ رب کی تلاش میں ہے اور باپ کو آنکھیں دکھا کے سجدوں میں رب ڈھونڈ رہے ہو۔ خدا کی قسم سفید داڑیوں والے گھروں میں گھس گھس کے روتے ہیں، کمروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں کہ جنہ دی خاطر اسی سب کچھ کر دے رہے، آج وہ ساڑی گل بھی نہیں سن رہے۔ اس لیے 2 باتیں ہیں کہ سال تو بدلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ چاہتے ہیں نا کمائیوں میں برکتیں ہو جائیں، سکون ہو جائے، تو اپنی کمائی میں سے اپنے ماں باپ پہ ضرور خرچ کریں، چاہے 100 روپیہ خرچ کریں۔ آپ ایک 100 روپے کی چیز لیں اور گھر میں جا کے کہیں ابو جی آپ کے لیے لاؤں، آپ کو بڑی پسند ہے، خدا کی قسم اس وقت جو باپ نے دعا دینی ہے نا، آپ کی اگلی ساری منزلیں تر جائیں گی۔ اس واسطے اب کوشش کیا کریں کہ ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھایا کریں، ورنہ آپ ساری زندگی دن رات محنت کر کے دیکھنا آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ بندہ بھلا کہتا ہے یار دعا کرو ایک کم پھنسیا ہے، دعا کرو ایک کم پھنسیا ہے، وہ حل میں بتاتا ہوں، جا کے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سو جاؤ، ماں باپ پہ خرچ کرنا شروع کر دو، ان قریب رب کرم ضرور کرے گا، ضرور کرے گا رب کرم۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ باپ، یہ باپ کے بارے خاص حدیث ہے کہ باپ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے رب اس کو خالی نہیں موڑتا۔ جا کے سیوا کرو یار، ادب کرو، ان کو آنکھیں نہ دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنی حالت نہیں بدلتا رب اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو کہ اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔